بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب ما یوجب الغسل، اس کے تحت ایک فصل جو صاحب منار السبیل نے ذکر کی یا صاحب دلیل الطالب نے ذکر کی، وہ شروط الغسل سبعہ، کہ غسل کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے اس میں 7 ذکر کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر غسل سے متعلق چیزیں وہ ذکر کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کل اس فصل کو شروع کر چکے تھے اور اس سے متعلق کچھ مسائل ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے. آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے وَيَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے کہ عورت اپنے سر کے بال حیض اور نفاس کے غسل میں کھولے گی نہیں کھولے گی، اس تعلق سے یہ ذکر ہو رہا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأكثر العلماء عن الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث سلمة رضي الله عنها: أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قاله في الشرح: لا الجنابة، لقول سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ويكفي الظن في الإسباغ، لقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه. وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وفي صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه. رواه البخاري. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ويسن الوضوء بمد، وهو رتل وثلث بالعراق، وأوقيتان، و4 أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع، وهو 5 أرطال وثلث بالعراق، و10 أواق وسبعان بالقدس، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. چلیے کافی ہے سر؟ کافی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب ما یوجب الغسل، اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے جو فصل ذکر کی ہے اس میں شروط الغسل سبعہ، غسل کے کیا شرائط ہیں وہ 7 ہیں، یہ ذکر کیا انہوں نے. اور ان 7 شرائط میں یہ ذکر کیا کہ جو چیز غسل کا موجب بنتی ہے، مثلا حیض ہے، نفاس ہے، یہ ساری چیزوں کا ختم ہو جانا ایک، دوسری چیز نیت، تیسرا اسلام، چوتھی چیز عقل، پانچویں چیز تمییز، چھٹی چیز جائز پانی مباح ماء طہور مباح، اور ساتویں چیز ازالت ما یمنع وصولہ، جو چیز پانی کو روکنے کا سبب بن سکتی ہے وہ ہٹا دینا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے. کوئی اسٹیکر ہے، کوئی کپڑا ہے جو موٹا ہے، چمڑا ہے، وہ اگر کسی بدن کی کسی جگہ میں بندھا ہوا ہے اور پانی اندر نہیں پہنچتا ہے تو پھر ایسی چیز کو ہٹانا چاہیے تاکہ پانی اندر پہنچے. نیل پالش بھی نشر. ہاں، جیسے نیل پالش بھی ہے، جی، پینٹ ہے. جو لوگ پینٹ کا کام کرتے ہیں وہ لوگ غسل کرنا چاہ رہے ہیں، بدن میں بہت جگہوں پہ کلر لگا ہوا ہے، پانی بدن اس کے نچلے حصے میں نہیں پہنچتا ہے، یہ ساری چیزیں ہٹانا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ غسل میں واجب چیز کیا ہے. بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے، لیکن اگر بھول گئے تو چل جائے گا. اسی طرح اس کے اندر جو غسل کا فرض ہے، غسل میں جو چیز فرض ہے وہ یہ کہ پورے بدن کو پانی پہنچانا ہے ہر جگہ. اب اس تفصیل میں پانی پورے بدن کو پہنچانا ہے تو اس کی تفصیل کے لیے بعض چیزوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. اسی طرح عورت کے بال چونکہ گھنے ہوتے ہیں اور ایسے میں یہ بال کو پوری طرح کھول کے پوری طرح پانی میں اس کو دھلنا ہے، پورے سر میں پانی ہر جگہ پہنچانا ہے یا نہیں کھولنا ہے، اس تعلق سے یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہاں پر جو ہم لوگ عبارت شروع کر رہے ہیں آج دیکھیں، وَيَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. نقض سے مراد شعر، یہ بالوں کو حیض اور نفاس میں کھولنا واجب بتلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انقضی شعرکی واغتسلی، کہ تم اپنے بالوں کو کھولو اور غسل کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس میں کھولنا ضروری ہے. اور بعض علماء اس کو مستحب مانتے ہیں کہ یہ کھولنا ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا تھا یہ حالت احرام میں وہ حیض کی حالت میں غسل کرنا چاہ رہی تھیں، تو حیض ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا. اس صورت میں اگر کوئی غسل کر بھی رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ غسل اس کے پورے طہارت کا باعث بھی نہیں بنے گا. یہ اس وجہ سے علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. اور دوسری چیز لأن فی بعض الفاظ حدیث ام سلمہ افانقضه للحیضہ، کھلے انداز میں حضرت ام سلمہ نے یہ بھی پوچھا کہ میں حیض کی وجہ سے غسل کر رہی ہوں تو کیا میں کھولوں گی؟ یعنی مجھے حیض کے لیے غسل کرنا ہے، حیض کے ختم ہونے کے بعد تو مجھے کیا بال سر کے کھولنے پڑیں گے؟ تو بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور حدیث عائشہ، اب یہاں پہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنے کا حکم دیا، یہاں ام سلمہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت عائشہ کو جو حکم دیا اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چوٹی کھولنا چاہیے، اور حضرت ام سلمہ کی حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کھولنا چاہیے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں
کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر کھولنا واجب ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وہ جو غسل حضرت عائشہ نے کیا تھا وہ حالت حیض میں، جب وہ احرام میں تھیں، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم کھول لو۔ اگر یہ بات ثابت ہے کھولنے کی تو بھی اس کو مستحب ہونے پر محمول کریں گے۔ کیوں؟ دونوں حدیثوں میں تطبیق دینا ہے، ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کھولنا ہے، دوسرے میں کہا کہ کھولنا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کھول دے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ حیض کا جب عورت غسل کرے تو اس صورت میں اپنے پورے بال کھول کر غسل کرے، بال پورے سر میں ہر جگہ پانی پہنچائے، پورے بالوں کو دھل لے، تو یہ زیادہ مستحب ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو رکھ کر یہ علماء نے تطبیق دی ہے۔ لل جنابہ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جنابت کی حالت میں نہیں ہے، یعنی اب جنابت تو بار بار ہونے والی چیز ہے، حیض تو مہینے میں ایک بار کا معاملہ ہے، جنابت تو یہ ہو سکتا ہے صبح ہو، شام ہو، سردی میں، گرمی میں، تو ایسی صورت میں اس کو چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وہی کہا وَيَجِبُ نَقْضُهُ فی الحیض والنفاس للجنابت، حیض و نفاس میں کھولنا چاہیے، واجب انہوں نے بتلایا، بعض علماء نے اس کو مستحب بتلایا۔ بہرکیف حیض میں اور نفاس میں واجب بھی اگر آپ مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم کھولو، اور اس کو مستحب مانتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی حدیث میں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتلایا، تو اس اعتبار سے کھولنا یا نہ کھولنا واجب ہو یا مستحب ہو، حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، لیکن جنابت کی حالت میں نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے حدیث حضرت ام سلمہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں چوٹی بہت مضبوط باندھتی ہوں، کیا اس کو میں غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ چوٹی کھول کے مجھے نہانا پڑے گا؟ اب چوٹی بولیں گے تو یہ کوئی چوٹی جب ہمارے طرح ہی کی چوٹی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو بعض افریقی ممالک کے لوگ شاید وہ کچھ ایک سے زیادہ ہی چوٹیاں ڈالتے ہیں، ان کا جو بھی معمول ہے۔ بہرکیف عورتیں جس اعتبار سے بھی وہ چوٹی بال باندھ لیے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا اس کو پورے کا پورا کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے؟ اس صورت میں اگر سخت چوٹی باندھے ہیں، جس طرح بڑی محنت کے ساتھ باندھی جاتی، جس طرح حضرت ام سلمہ نے کہا اشد ظفر رأسی، بہت مضبوط میں چوٹی باندھتی ہوں، تو کھولوں یا نہ کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ضرورت نہیں، انما یکفی کہ ان تحتی علی رأسی کی 3 حدایات، 3 چلو پانی ڈال لو سر پہ جنابت کے غسل کے لیے تو پھر کافی ہے، پھر پورے بدن پہ پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو اگر کوئی عورت 3 چلو پانی ڈال لے، اس کے سر کے پورے حصے میں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا یہ اس کو یقین نہیں ہے، اور 3 چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافی ہے تمہارے لیے، اب وہ پورے بال کھول کے پورا بکیٹ میں سر ڈبانا کوئی ضروری نہیں ہے، یا شاور پوری طرح کھول کے کھڑے ہونا، ہر بال کے نیچے پانی چلا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چلو پانی عورت اپنے سر پہ ڈالے، اتنے میں جتنا بھیگ جائے، غالب گمان ہو کہ ہر جگہ پہنچ جائے، یہ جو سر کا جو حصہ ہے اس میں، تو یہ کافی ہے۔ جو بال چھوڑے ہوئے ہیں اس کو بھیگنا، پورا اس کو پانی پہنچنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب چوٹی سختی سے آپ باندھ لیے ہوں، اب اس میں پورا بھگونے کے لیے 3 چلو پانی کافی نہیں ہے، وہ پوری چوٹی کو دھلنے کے لیے۔ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے وَيَكْفِ الظَّنُّ فِي الْإِسْبَاغِ، صرف ایک گمان ہو جائے کہ بھئی یہاں تقریباً مکمل سر کے حصے پہ ہم نے پانی تقریباً ڈال لیا ہے، ایک گمان کافی ہے۔ کیوں گمان کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پانی اپنے آپ پر جو ہے بہاتے تھے. وہ نیچے تفصیل اس کی آ رہی ہے کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر بھی 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے. اب آپ کو ایسے لگتا اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال بھی کرتے اندر آپ انگلیاں ڈال کے, آپ کو جب لگ جاتا کہ بھائی پانی اندر پہنچ گیا ہے تقریباً, گمان ہو جاتا, تو افاض علیہ الماء, اپنے آپ پر پانی بہا لیتے. سر کا معاملہ ہو گیا ایک ظن غالب پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال لیتے. اور مردوں کے تو اتنے بال اتنے زیادہ گھنے عموماً نہیں ہوتے کہ ان کے لیے چوٹی کھولنا پڑے یا ایسے کوئی مسائل ہوں. وہ بھیگ جاتے ہیں, پانی پہنچا لیتے ہیں, اتنا ہو جائے گا. لیکن عورتوں کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوٹی کھولنا ضروری بھی نہیں بتلایا, اور پورا سر بھگانا, ہر بال بھیگے چوٹی کھولی جائے, یہ ضروری نہیں بتلایا. اس لیے ان کے لیے 3 چلو پانی کافی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں. یہ دیکھیں ان کے پاس ایک ترتیب ہے. شروط الغسل 7 انہوں نے ذکر کیا, انقطاع ما یوجب الغسل, النیہ, الاسلام, العقل. اس کے بعد فرض الغسل تعمیم الماء على جمیع البدن. فرض غسل کے اندر یہی ہے کہ پورے بدن کو پانی پہنچے. پھر اب اس کے بعد سنن الوضو. اب ایک چیز واجبات بھی تھے کہ واجب کیا ہے. اب اگر ہم کہیں گے کہ واجب کیا ہے تو اس میں یہ بول سکتے ہیں کہ نقض شعر المرأة فی غسل الحیض والنفاس, یہ واجب ہے کہ عورت کھولے. اب اس کے بعد سنن الوضو, وضو کی سنتیں کیا ہیں. وضو کی نہیں, غسل کی سنتیں کیا ہیں. سننہ یعنی سنن الغسل. الوضوء قبلہ, غسل کرنے سے پہلے وضو کر لینا. وَإِزَالَةُ مَا لَوَّثَهُ مِنْ أَذَى, جو نچلے حصے میں انسان کو جو بھی گندگی لگی ہو, کوئی بھی چیز لگی ہو, اس کو دھل لے. وَإِفْرَاغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ 3, 3 مرتبہ اپنے سر پہ پانی ڈالے. یہ ساری چیزیں حدیث میں مذکور ہیں. وَعَلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهِ 3, پانی پورے بدن پر بھی ایک بار ڈالنا, یہ تو فرض ہے, ضروری ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اگر ڈالتا ہے تو یہ مستحب ہے. یہ سنن کہہ سکتے ہیں, سنت کہیں مستحب کہیں, دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. والتیامن, داہنے جانب سے شروع کرے دھونا, داہنے کندھے پہ ڈالے. والموالات, برابر بیچ بیچ میں رکے نا, کچھ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا, آدھا پانی نہایا پھر جو ہے مونچھ کاٹنے لگ گیا یا کوئی اور کام کرنے لگ گیا, تو اس طرح کی کوئی بات نہ ہو, موالات ہو, تسلسل ہو یعنی کنٹینیو. وامرار الید علی الجسد, اب بدن پہ لگڑنا, وہ امرار الید کے معنی وہی ہیں. واعادۃ غسل رجلیہ بمکان آخر, اگر آپ کبھی ایسی جگہ کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں, جیسے مان لیں اب تو یہاں مٹی وٹی نہیں, کیچڑ ویچڑ نہیں, عموماً اگر ایسے ہو جائے تو تھوڑی سی دوری پہ بھی آپ وہ پانی جا کے دھل لے سکتے ہیں, پیر دھل لے سکتے ہیں. یہاں اب اس کی ایک صورت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جس شاور کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نہا رہے ہیں, جہاں وہاں پہ ایک ہاؤس کی طرح بنا ہوا ہے, اگر وہ پانی نہیں جا رہا ہے تو کبھی کیا ہوگا, جس پانی میں آپ نہائے ہیں وہ پانی آپ کے پیروں کے نیچے جمع ہو رہا ہے, تو پیر پوری طرح ابھی صاف نہیں ہوں گے جب تک آپ دور ہٹ کر نہائیں گے نہیں, دور ہٹ کر پیر نہیں دھوئیں گے. تو اگر ہوا میں پانی پوری طرح نہیں جا رہا ہے, نالی میں پانی جام ہو رہا ہے, تو یہ اس صورت میں یہ مسئلہ آپ کو پیش آ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں دوسری جگہ ہٹ کر, یعنی اس حوض جو غسل کا ہے اس سے ہٹ کر آپ تھوڑی دوری پہ ہٹ کے پانی آپ ڈال کے اپنے پیر دھل لیں, یہ سنت ہے. حضرت عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما کی صفت غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ ثم تنحى فغسل قدميه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دور ہٹے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو دھویا. تو یہ اس کی وجہ یہی معلوم ہے کہ وہاں یا تو کیچڑ ہوگا یا تو پانی جمع ہو رہا ہوگا, تو مزید
پاکی صفائی کے لیے. ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر. اب اگر آپ مثال کے طور پہ ایک غسل مسنون آپ کے اوپر ہے، ایک واجب ہے، تو ایک کر لیں گے تو دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. آپ کے اوپر ایک غسل اگر واجب ہے جنابت کا غسل، جمعہ کا غسل بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنت ہی ہے. اب ایسی صورت میں آپ ایک غسل کر لیے تو دونوں کی طرف سے ایک غسل کافی ہو جائے گا، الگ الگ دو غسل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اسی طرح دیکھیے مثال کے طور پہ یعنی کہ جب فجر میں آدمی کوئی غسل کرے جمعہ کے دن، اب اس کو تو غسل جنابت واجب ہے، غسل جمعہ مستحب ہے. اگر وہ ایک کر لیا فجر سے پہلے تو پھر دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی صورت کبھی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا اس کے لیے پھر 10 بجے اٹھ کے پھر نہانا ہے؟ نہا لے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک اگر ایک ہی غسل میں دونوں بھی اس کی نیتیں ہیں تو پھر وہ کافی ہو جائے گا. وَإِنَّ وَرَفْعَ الْحَدَثَيْنِ أَوِ الْحَدَثَ وَأَطْلَقَ. دو حدث کیا جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، یا ایک حدث ہوا اور مطلق ارادہ کر لیا کہ بھئی مجھے پاکی حاصل کرنا ہے، یا اسی طرح ایسا کوئی معاملہ جس کے لیے غسل بھی ضروری ہے اور وضو بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر نماز ہے تو اس کے لیے اگر آدمی جو جنوبی ہو تو اس کے لیے غسل ضروری ہے. اگر آدمی جیسے مس مصحف کی بات ہے تو وضو بھی ضروری ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے. اجزاء عنہما، تو بہرحال مطلق بھی اگر آپ وضو کر لیں یا غسل کر لیں تو بھی کافی ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور ذکر کر رہے ہیں. ابن عبد البر کہتے ہیں المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خاص غسل کے بعد خاص وضو نہیں کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہو ایسا کہیں ثابت نہیں ہے، بلکہ غسل سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پوری طرح توضأ وضوءه للصلاة، پوری طرح وضو بھی کرتے تھے. بعض روایتوں میں مختصر بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مضمضہ کیا، استنشاق کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، پیر دھونے کا معاملے کو مؤخر رکھا. بعض میں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مضمضہ کیا، استنشاق کیا، پھر پورا غسل کر لیا. تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حالت جنابت میں صرف غسل فرض کیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. اگر حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت حاصل کر لو، پاک ہو جاؤ. پاک ہونے کے لیے آدمی کو غسل کرنا پڑے گا. غسل کر لے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، کلی کرنا چاہیے. یہ بھی بعض مسلک کے پاس، بعض مذاہب کے پاس اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف نہا لے، پورے بدن میں پانی ڈال لے تو کافی ہے. لیکن احوط یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق ہونا چاہیے، جیسے دیگر احادیث میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا. یہ امام ابن عبد البر کی بات یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مغتسل یعنی غسل کرنے والا اگر اپنے پورے بدن پہ پانی ڈال لے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر غسل فرض کیا ہے، اور یہ اجماع ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. لیکن غسل سے پہلے وضو کرنے کے تعلق سے استحباب ہے. آدمی نہانا شروع کرنے سے پہلے وضو کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد اور اس میں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نچلے حصے کو پہلے دھل لیتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، پھر نہاتے تھے. یہ بات خاص طور پہ نوٹ کرنے کی ہے. اس کے بعد دیکھیے وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ. اچھا، وہاں تَأَسِّيًا بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی غرض سے غسل سے پہلے آدمی وضو کر لے. یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ.
وضو کرنا سنت ہے ایک مد سے. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کیا مشائخ؟ 510 گرام کا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب 2 کلو 40 گرام. اب لیٹر کی بات یہاں پر کر رہے ہیں، اس کو ناپنے کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ رطل، عراقی، پھر وہ کیا قدسی، یہ کس قدر وہ بنتا ہے، وہ ساری چیزیں تو اب عموماً ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو مد ہے وہ تقریباً یہ 510 گرام اس کے اندر اناج ماتا ہے، اسی قدر وہ اس کی چوڑائی ہے. جیسے عموماً ہمارے یہاں ایک چیز کہتے ہیں عمومی لفظ میں چمبک، کہ چھوٹا سا لوٹے کی طرح ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے مد یہاں میں ہے اندر. تو اتنا مد اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہ رہا ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، سنت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں وضو کیا کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے غسل کرتے تھے، 1 سا سے 5 مد تک. بالساع الی 5 امداد، چونکہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور اگر 4 مد کا 1 سا ہے تو 4 سے 5 مد. آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں اگر لوٹا آپ کا بڑا ہے تو اس اعتبار سے 5 لوٹے پانی، 4-5 لوٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے. لوٹا بولیں گے تو وہ کوئی ایک طے نہیں ہے، لوٹا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ بالکل اتنا ہی کہہ دیں جو حدیث میں مذکور ہے کہ 1 سا میں آپ غسل کرتے تھے، 1 مد میں آپ وضو کرتے تھے. تو یہ اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہایا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی. اور یہ اگر اتنا اہتمام کرے ایک انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غسل کیا اتنے ہی میں غسل کروں گا، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے سنت کو اپنایا. اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ میں غسل کر لیتا ہے یا وضو کرتا ہے تو یہ اس کا جواز ہے، اور یہ کوئی ممنوع عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے. اگر آپ کا 1 مد سے زیادہ پانی لگ جاتا ہے وضو کرنے میں یا نہانے میں 1 سا سے زیادہ لگ جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں ممنوع عمل نہیں ہے. بس اس چیز کا ضرور انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسراف نہ کرے، اسراف اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. یہ یہاں تک ہم لوگ آج اپنی بات روک لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ وہاں سے اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.